अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम वोकैबुलरी के ऊपर बात करते हैं जो कि बेसिक्स वोकैबुलरी है और ज़्यादातर स्टूडेंट्स को इसका पता नहीं है। सम स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं जॉब के लिए लेकिन उसका जॉब वोकैबुलरी के बारे में कोई आइडिया कोई मालूमात नहीं है, वो इंटरेस्ट नहीं लेते इसे वोकैबुलरी में। तो मैंने थोड़ा सा वोकैबुलरी इकट्ठा किया हुआ है, आइए इसको देखिए। सबसे पहले यहाँ पर एन एप्लीकेंट लिखा हुआ है जो कि नाउन है। एप्लीकेंट का मतलब क्या है, डिफिनीशन क्या है। एप्लीकेंट का डिफिनीशन हम यूँ करते हैं, एन एप्लीकेंट ही इज़ अ पर्सन हु इज़ आस्किंग फॉर अ जॉब। यानी जो जॉब के लिए आस्किंग हो, जो जॉब के लिए हम बुलाते हैं या जॉब के लिए ते हैं, उसको हम एप्लीकेंट कहते हैं। इसके बाद टू अप्लाई। टू अप्लाई का मतलब क्या है, जब भी नौकरियाँ आती है, गवर्नमेंट इशू करते हैं फ्लाइज तो नौकरियाँ, तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि अप्लाई करो, जाके इस जॉब के लिए अप्लाई करो। तो अप्लाई है क्या चीज़। यह डिफिनीशन में हमने लिखा है, सेंड योर इंफॉर्मेशंस टू एन एम्प्लॉयर टू आस्क फॉर अ जॉब। अपने मालूमात को यानी अपने इंफॉर्मेशंस को एम्प्लॉयर तक सेंड करना, भेजना जॉब के लिए, इसको हम अप्लाई कहते हैं। अ कैंडिडेट, अ कैंडिडेट जो कि एक नाउन है, और वैसे भी हम कैंडिडेट का मतलब उम्मीदवार, और इसका डिफिनीशन हम यूँ करते हैं, इज़ अ पर्सन हु माइट गेट अ जॉब। जिसको ये जॉब देने वाले हैं हम, उसको हम कैंडिडेट कहते हैं। यानी हमने एक जॉब हायर किया, इशू किया, और एप्लीकेंट ये सारे जो जिसने अप्लाई किए, ये सब हमारे क्या है, कैंडिडेट है। कैंडिडेट का मतलब ये है कि उम्मीदवार, यानी जो उम्मीद रखते हैं उसको कैंडिडेट कहते हैं। इसके बाद आते हैं कैरियर की तरफ। अ कैरियर जो कि एक नाउन है, इसका डिफिनीशन हम यूँ करते हैं कि अ कैरियर इज अ occupations or profession that requires special training and continues over a long period of time. कैरियर का मतलब है occupation या प्रोफेशन, जिसके लिए एक ख़ास ट्रेनिंग की ज़रूरत होगी और इसके पीछे एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम होगा। इसका एक बेहतरीन मिसाल ये है कि आप एक डॉक्टर हैं, ये कैरियर जो है पेशा है, ठीक है। लेकिन आप एक डॉक्टर है तो आपके पीछे ये जो डॉक्टर बनने में जो टाइम लगता है, आपको जो ट्रेनिंग दी गई है और फिर आप वो कंटिन्यू करते हैं, इसको हम कैरियर कहते हैं। या आप एक इंजीनियर है तो आप के पीछे जो आपने स्टडी किया हुआ है, फिर प्रैक्टिकल बिल्डिंग्स वगैरह, रोड्स वगैरह, कंस्ट्रक्शन में आपने जो एक्सपीरियंस की, ट्रेनिंग की, तो इसके बाद आप इंजीनियर बने हैं, तो ये इसको क्या कहते हैं, इसको कैरियर कहते हैं। अब आते हैं टू कंट्रास्ट के तरफ। टू कंट्रास्ट एक वर्ब है, इसका मतलब है टू टॉक अबाउट द वे टू थिंग्स आर डिफरेंट, यानी दो चीज़ों को कंपेयर करना और फिर इसके मुख्तलिफ यानी डिफरेंस को हाईलाइट करना, इसको हम कंट्रास्ट कहते हैं। कंट्रास्ट एक्चुअली इस चीज़ को कहते हैं कि आप दो चीज़ एक साथ डिस्कस करते हैं, इसके डिफरेंस को फाइंड करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक एसे लिखते हैं और उसी एसे में मजमून में आप दो कल्चर्स को डिस्कस करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, कंट्रास्ट। कंट्रास्ट का मतलब है दो चीज़ों को डिफरेंस के हाईलाइट करना, उन्हीं के डिफरेंस को हाईलाइट करने को हम टू कंट्रास्ट कहते हैं। अ कवर लेटर नाउन है। कवर लेटर किसको कहते हैं। अ कवर लेटर इज अ फॉर्मल लेटर to the employer to introduce the job seeker, show qualification and ask for interview. कवर लेटर एक फॉर्मल लेटर है, रस्मी खत है, और एम्प्लॉयर को हम ये देते हैं अपने सीवी या रिज्यूमे के साथ भी हम ये दे सकते हैं। इसमें हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, अपने क्वालिफिकेशन वगैरह हम लिख सकते हैं और ये अपने रिज्यूमे के साथ दे सकते हैं अपने एम्प्लॉयर को। और इसके ऊपर हमने एक सैम्पल सेंटेंस बनाया हुआ है, आई विल सेंड माई resume
along with a cover letter to apply for the position. یہ کہتے ہیں کہ I send my resume, میں نے اپنے ریزومے کو سینڈ کیا along with a cover letter, cover letter کے ساتھ، یعنی میں نے اپنے cover letter اپنے ریزومے کے ساتھ بھیجا ہوا ہے to apply for the position، اپنے پوزیشن کے اپلائی کے لیے. آتے ہیں ڈیوٹیز اینڈ ریسپانسبلٹی کی طرف. ناؤن ہے ڈیوٹی اور ریسپانسبلٹی. آپ لوگوں نے بہت سنا ہوگا کہ اپنا ریسپانسبلٹی کو جانو، اپنی ڈیوٹی کرو. تو یہ ڈیوٹی اور ریسپانسبلٹی ہے کیا چیز؟ ایکچولی ڈیوٹیز اینڈ ریسپانسبلٹی ایک ٹاسک ہے، اور ٹاسک ایسا ٹاسک ہے کہ آپ وہ ریگولرلی کر سکتے ہیں، آپ وہ ریگولرلی کرتے ہیں اپنے جاب میں. ٹھیک ہے، ڈیوٹی اینڈ ریسپانسبلٹی وہ ٹاسک ہے جو آپ اپنے جاب میں ریگولرلی کر سکتے ہیں، کرتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر آتے ہیں امپلائی کی طرف. امپلائی کس کو کہتے ہیں؟ امپلائی از اے پرسن who is hired and begin working. یا ہم یوں بھی کہتے ہیں کہ employee is a person who is working for a company or an organization. employee آپ لوگوں نے بہت سنا ہوگا. employee اس کو کہتے ہیں جو ایک کمپنی یا آرگنائزیشن کے لیے کئی عرصے سے یا کئی دنوں سے یا کئی اس کے لیے کام کرتے ہو، پرسن ہو، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ امپلائی کہتے ہیں. امپلائی کا مطلب کسی ادارے، کسی اسکول یا کسی آرگنائزیشن، کمپنی، تنظیم وغیرہ میں ڈیوٹی کرتے ہو، کام کرتے ہو، اسی کو ہم امپلائی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہم آتے ہیں امپلائر کی طرف. اوپر ہم نے امپلائر 2-3 دفعہ پڑھا، یہاں ہم امپلائر کی ڈیفینیشن کرتے ہیں کہ امپلائر کیا چیز ہے. Employer is the person or organization making the decision to give an applicant a job. یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں an employer is a person or organizations that hire a job for applicant. Employer ہم اس بندے یا اس تنظیم کو کہتے ہیں جو یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس اپلیکینٹ کو جاب دے دو یا نہ دے دو. یعنی جس کے پاس جاب ہو، اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس اپلیکینٹ کو جاب دے دو یا نہ دے دو، اس کو ہم امپلائر کہتے ہیں، یعنی جو سینئر ہو، پہلے ہی سے وہاں پر کام کرتے ہو. ٹو ہائر جو کہ ورب ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے when you hire someone، جب تم کسی چیز کو ہائر کرے گو، you gave them a job and paid them for work. اگر آپ نے 2-3 بندے ہیں اس پکچر میں، آپ نے اس والا کو ہائر کیا تو یہ آپ کے لیے کام کرے گا، اور آپ اس کو کام جاب بھی دیں گے، اور یہ جو کام کرے گا یہ بندہ، اس کے بدلے آپ ان کو ویج، مزدوری، دیالی یا سیلری بھی دیں گے. انٹرویو، آپ نے بہت سنا ہوگا یہ نام انٹرویو. انٹرویو کا مطلب ہے an interview is a conversation where a candidate talk with an employer about a job. انٹرویو ایک کنورسیشن ہے، بات چیت ہم کرتے ہیں اس میں. where a candidate، جس میں ایک کینڈیڈیٹ talks with an employer، بات کرتے ہیں امپلائر سے about a جاب کے بارے میں. اور امپلائر تو آپ جانتے ہیں، امپلائر ایک آرگنائزیشن یا پرسن ہے جس کے پاس جاب ہے. اب آتے ہیں جاب اپلیکیشنز کی طرف، جو کہ ناؤن ہے. اس کے ڈیفینیشن ہم یوں کرتے ہیں کہ a job application is a written request for employment. جاب اپلیکیشنز ہم یہ ایک ریٹن ریکویسٹ ہے. جاب اپلیکیشن ایک ریٹن ریکویسٹ ہے یا جو ہم امپلائمنٹ کو کرتے ہیں. یعنی آپ ایک اپلیکیشن لکھ سکتے ہیں، اس میں لکھتے ہو کہ میرے لیے جاب کی ضرورت ہے، مجھے جاب دے دو. آپ اپنے امپلائمنٹ کو یہ اپلیکیشن لکھتے ہو، اس کو ریکویسٹ کرتے ہو کہ مجھے جاب کی ضرورت ہے، مجھے جاب دے دو. تو اس اپلیکیشن کو کیا کہتے ہیں؟ جاب اپلیکیشن، جس میں آپ جاب کی ڈیمانڈ کرتے ہو. ٹو نیٹ ورک از ایک ورب ہے. ڈیفینیشن ہم یوں کرتے ہیں when you network، جابس، ڈیوٹی وغیرہ میں نیٹ ورک کا مطلب یہ ہے you meet and talk with people who may help in the job search. نیٹ ورک کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں سے ملو، بات کرو اور انہی کا ہیلپ کرو جاب سرچ پروسیس میں. اس کے پروسیس میں آپ ان کو ہیلپ کرو. اس کو فوکل پرسن بھی کہتے ہیں. آتے ہیں ریزومے کی طرف. ریزومے کس چیز کو کہتے ہیں؟ ریزومے از اے ریٹن ڈاکومنٹس آف ورک ایکسپیرینس، ایجوکیشن اینڈ اسکل. یہ ایک ریٹن ڈاکومنٹس ہے جو آپ نے خود بخود لکھے ہوا ہے.
اس میں آپ نے اپنے ورک ایکسپیرینس ایجوکیشنز اور اسکل کو لکھنا ہے کہ میرا یہ ایجوکیشنز ہے، یہ اسکل ہے، میں نے اتنے اور اس ڈپارٹمنٹ اس کمپنی میں کام کیا ہوا ہے، یہ سارا آپ نے ڈیٹیل میں لکھے ہوئے ہیں. اور اس کا جملہ ہم یوں کرتے ہیں کہ آئی سینڈ مائی کور لیٹر اینڈ ریزیومے ٹو دا امپلائر. میں نے اپنے کور لیٹر اور ریزیومے کو سینڈ کیا ہوا ہے امپلائر. اسکل، اسکل کا مطلب کیا ہے؟ اسکل از اے سم تھنگ دیٹ یو کین ڈو ویل. اسکل وہ چیز ہے جو تم اچھی طریقے سے کر سکتے ہو، یعنی اینی تھنگ یو کین ڈو ویل از کالڈ اسکل. اسکل کا مطلب یہ ہے کہ آپ اچھی طریقے سے ایک کام کرو گے تو اس کو اسکل کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی آپ کسی چیز میں اگر آپ کا مہارت حاصل ہو تو اس کو اسکل کہتے ہیں. ریزومے کو سی وی بھی کہتے ہیں آتے ہیں. اور آپ کو میں ایک ریزومے دکھاتا ہوں کہ ریزومے کیا چیز ہے. یہ ہمارے پاس دو سی وی ہے یعنی ریزومے ہے. یہ میرے وائف کا ہے اور یہ میرا ہے، تو میں اپنا والا اوپن کرتا ہوں. یہ ہے ہمارا ریزومے یعنی سی وی، جس میں آپ کا پکچر لگا ہوا ہو، فادر نیم، ایجوکیشن، میٹرک، ایف ایس سی، بیچلر، لینگویج مینشن کیا ہوا ہو، ڈیٹ وغیرہ. یہ سارے ایک پیج کے اوپر آپ نے جو ڈیٹیل، ای میل وغیرہ. تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم سی وی یا ریزومے کہہ سکتے ہیں. تو اس فارم کو، یعنی یہ جو ریٹن ڈاکومنٹس ہیں نا، اور ہم نے یہ ایک جاب کے لیے بنائے ہوئے ہیں، تو اس کو ہم ریزومے کہہ سکتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر آپ کو یہ ویکیبلری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرو، چینل کو سبسکرائب کرو، اور ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. ابھی کے لیے اجازت لے. خدا حافظ.